بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال صدر تنظیم اساتذہ پاکستان نے ضلع لیہ کا مختصر تنظیمی دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے اراکین، معاونین اور اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے 30 منٹ کا ایک جامع پلان تنظیمی دعوت کا پیش کیا جو آپ کے پیش خدمت ہے۔ اس کو سنیے اور اس پر عمل کیجیے۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صل علی سیدنا قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اباب مکرم میں پہلے تو شکر گزار ہوں ضلع لیہ سے چیدہ دوستوں کے یہاں اکٹھا ہونے کا، پھر یہاں کے اسٹاف، پرنسپل اور انتظامیہ کا، کہ انہوں نے آج کی اس اکیڈمک مصروفیت کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ دین کی فکر کرنے کے حوالے سے بھی یہاں بیٹھنے کا موقع دیا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور استاد ہیں، اور مسلمان استاد ہونے کے حوالے سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ سوچیں، فکر کریں دین کی، اور اپنے پاس روزانہ آ جانے والے لوگوں کے حوالے سے کچھ پلان کریں اور پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا شعبہ جس میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ لوگ آ جاتے ہیں، یہ کسی اور کو یہ اپرچونٹی میسر نہیں ہے۔ ہم روزانہ اپنے فرائض منصبی کے لیے ادارے میں آتے ہیں تو اساتذہ بھی آ جاتے ہیں، طلبہ بھی آ جاتے ہیں۔ یہاں ماحول الحمدللہ ایسا ہوتا ہے کہ ادارے میں لاکھ آپ کے ذہنی تحفظات ہوں، دوسرے سے تھوڑا کوئی اختلاف بھی ہو، لیکن بینگ اے کولیگ اچھے تعلقات ہوتے ہیں۔ بندہ ایک دوسرے کی بات سننے کا روادار ہوتا ہے، بندہ ایسی کسی محفل میں بیٹھنے کا کبھی جو ہے، اور طلبہ جو اپنے ابوں کی بات نہیں سنتے وہ ہماری بات ضرور سنتے ہیں۔ اب یہ ہماری مرضی ہے جو کہہ کے ان کو بنا لے کر دیں۔ تو تنظیم اساتذہ پاکستان اس لحاظ سے یونیک اور ایک اللہ کی رحمت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو اداروں کے اندر اپنے متعلقین اساتذہ، اور سبھی اساتذہ کو اپنے متعلقین ہی سمجھتی ہے۔ ہاں جو تھوڑا سا آگے بڑھ کے اس بات کی حامی بھر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس سلسلے کی کوششوں میں باقاعدہ ممد و معاون ہوگا، وہ ہم اسے معاون کہتے ہیں۔ جو آگے بڑھ کر کہتا ہے جی میں وہ ایک بنیادی مسلمان کے جو بنیادی فرائض ہیں ان کے پورا کرنے پر پوری طرح کوشش کروں گا، تعاون کروں گا، تقوی تعاون، ہمارا عنوان بھی یہی ہے، ہمارا موٹو بھی یہی، تعاون البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون، برائی کے کاموں میں تعاون نہیں۔ تو اس بنیاد پر ہم یہ عرض کرتے ہیں، ہمارا ظاہر اس میں سروسز بھی ہیں، جیسے یہ تحریک اساتذہ کے دوست بیٹھے ہیں، یہ ہماری برادر تنظیم ہے یا ہماری ذیلی شاخ ہے، اس کے ذریعے سے ہم اساتذہ مسائل پر بھی بات کرتے ہیں، اور الحمدللہ کمیونٹی نے ہمیشہ ہمیں اس پر اعتماد دیا ہے، اور لوگ آتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک حصہ ہے، ہمارا کام اس سے زیادہ بڑا ہے۔ بڑا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم فرائضی تحریک ہے، سیدھی معنوں میں۔ یہ ہمارا نام تنظیم اساتذہ پاکستان ہے، لیکن اگر آپ ہمارا دستور پڑھیں، ہمارا طریقہ کار پڑھیں تو وہ فرائضی ہے سارا کا سارا، کہ ہمارے ذمہ کام کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم استاد ہیں، اور ہم ایک ایسے پیغمبر کے ماننے والے ہیں جو اسی پر فخر فرماتے تھے کہ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو ہمیں اس موضوع پر سوچنا چاہیے اور یہ کردار نبھاتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، ہم جو ہے نا وہ ظاہر ہے مسلمان استاد ہونے کے حوالے سے پاکستان جس کو نظریہ اسلام پر ہم نے حاصل کیا ہے، اس کی جو ڈائریکشن خراب ہو رہی ہے سب روز بروز آپ دیکھیں نا۔ ویسے تو دنیا بھر کی اس وقت لمبی بات نہ ہونی چاہیے، 31% کے قریب اس وقت عیسائی ہیں جو مسلسل نیچے آ رہے ہیں،
ہم 25-26% کے قریب مسلمان ہیں جیسے ہیں آپ کے سامنے، لیکن ہم پر حملہ دنیا بھر کا اس وقت بڑا شدید ہے، اور یہ حملہ تیسرے گروپ کی طرف سے ہے جو زندگی میں، انسانی زندگی میں کبھی بھی اتنا بڑا نہیں رہا ہے، نہ اتنا تیزی سے بڑا ہے۔ یہ سیکولرسٹ، ملحدانہ دین، یعنی الحاد پرستی، ایک پورا دین یا نظام زندگی بن کے وہ اب 15-16% آ گیا، اور یہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ یہ عیسائیوں میں سے ان کو وافر مقدار میں حصہ مل رہا ہے کیونکہ ان کے بیسک عقائد اور باقی چیزیں اتنا ڈھکوسلا ہیں کہ لیکن حملہ سب سے زیادہ ہمارے اوپر ہے، اور اس حملے میں بری طرح گھائل ہیں ہم، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، اور ہمارے سامنے یہ برف پگھل رہی ہے، اور یوں سمجھے کہ ایک آگ ہے جو اس جنگل کو لگی ہوئی ہے، بھیڑوں کا ہم پورا، یہ قوم بھیڑوں کا ریوڑ بھی، اب ریوڑ کی بھی کوئی سائنس ہوتی ہے وہ بھی نہیں رہی، یہ اس کا جدھر منہ ہے ادھر چلا جا رہا ہے، تو کون اس کو سنبھالے؟ میں نے کہا یہ دو کمیونٹیز، طلبہ اور اساتذہ ہمارے پاس چل کے آتے ہیں، باقی ساری جماعتیں لوگوں کے پاس چل کے جاتی ہیں، تبلیغی جماعتیں لوگوں کے پاس چل کے جاتی ہے، آواز لگاتی ہے، مانے نہ مانے، جماعت اسلامی ہے وہ جاتی ہے، اور کوئی دعوت اسلامی ہو، وہ کوئی ہو، جو بھی ہے سارے کے سارے جا رہے ہیں نا، لوگ مانے یا نہ مانے، کچھ مانتے ہیں آ جاتے ہیں، لیکن کام زیادہ مشکل ہے۔ سب سے آسان کام آپ کا ہے، آپ استاد ہیں، اپنے کام سے آئے ہیں، لیکن روزانہ دوستوں نے بھی بیٹھنا ہے، اچھے انداز سے بات معقول ہوگی، سنیں گے۔ طلبہ تو ویسے بھی نامعقول بھی مان لیتے ہیں، کیونکہ جو بات ہم نے ان کے سامنے کہنی ہے نا، وہ کردار کی صورت میں، نامعقول کردار ہوگا وہ اس کو کاپی کرے گا، معقول ہوگا وہ بھی۔ تو اس لیے ہم بیسیکلی اپنے نا تنظیم اساتذہ جہاں دروس ہے قرآن کرتی ہے، جہاں تربیت گاہیں کرتی ہے بڑی بڑی 2-2 3-3 روزہ، جہاں پروفیشنل ورک شاپس کرتی ہے، جہاں بے تحاشا اس کے شعبے ہیں، اعلیٰ تعلیم ہے، کالجز ہے، سکولز ہیں، ہر ایک کے لحاظ سے، اور پرائیویٹ نظم ہے، خواتین کا نظم ہے، ہر ایک کے اندر تحرک ہے، مسلسل ایک کام ہوتا رہتا ہے، لیکن سب سے بنیادی کام کسی تعلیمی یونٹ میں ہوتا ہے، اور یہ تعلیمی یونٹ ہے یہاں ایک تعلیمی ادارہ ہوتا ہے، وہاں ہم کہتے ہیں، اور یہ ہے آپ کے نوٹ کرنے کی چیز جو میں اب عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کہ تعلیمی یونٹ میں ہر صورت میں ہفتے میں آدھا گھنٹہ بیٹھیں، فکر کریں مل کر۔ آدھا گھنٹہ کوئی بڑی اماؤنٹ آف ٹائم نہیں ہے، لیکن اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی ہفتے میں نہیں بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کام کو فضول سا کام سے، درس قرآن ٹھیک ہے آپ ان لوگوں کو اور آگے، لیکن نئے طلبہ اور نئے اساتذہ کے بارے میں کچھ سوچنا، کیا کس نے سوچنا؟ یہ تعلیمی یونٹ کے ساتھ ہی نے سوچنا ہے۔ بیٹھیں، اور 10 منٹ کو ہم نے بڑا سمارٹلی، اس پر میں نے اپنے لیکچر ریکارڈ بھی کروا دیے، اور اس کی ڈیمانسٹریشن ہے جو پوری طرح ہر دفعہ کر کے دکھائیے۔ اب اگر وقت ہوتا میں آدھے گھنٹے کا یہاں اجتماع کر کے دکھاتا آپ کو، اور بڑا لیجیٹیمیٹ ہے، بڑا جو ہے نا پریکٹیکل ہے، اور بہترین ہے۔ ایک آدھے گھنٹے کے اجتماع سے آپ کو اتنا کچھ حاصل ہو جاتا ہے جو بعض کا بڑی بڑی ڈسکشن سے نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی تصویر رکھ دیتا ہوں اور گفتگو ختم کریں گے۔ آدھے گھنٹے میں 10 منٹ ہم نے ہر صورت مطالعے کا رکھا ہے، تھوڑا ہو جائے گا لیکن یقین مانے آپ ڈسکشن نہ کریں، صرف پڑھ لیں۔ ایک نشست کے اندر، ابھی میں شکارپور میں تھا پرسوں چوتھ، تو وہاں میں نے کر کے دکھایا۔ میں نے کہا کہ چلو ہم اس میں یونیورسٹی کے پروفیسرز بھی تھے، کالجز کے بھی تھے، سکولز کے بھی تھے، میں نے کہا یہ سب میں سے ایک 2-2 3-3 بندے لے لیتے ہیں۔ میکسیمم لوگوں کو بٹھایا، اور بٹھا کے میکسیمم ہم 9 کو لیتے ہیں۔ 9 سے زیادہ اگر آپ کی مجلس بن گئی ہے تو آپ اس کو پھر تقسیم کر دیں، 10 ہے تو 5-5 کی کر لیں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ وقت لوگوں کے پاس 2 منٹ موبائل نہ دیکھے تو لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ بھاگ کے موبائل کی طرف داخل ہونا چاہتا ہے۔ ذرا اس سے نکل کر آپ اس ریئل دنیا کے اندر آئیں اور ان چیزوں کی فکر کریں۔ 30 منٹ کے 10-10 منٹ کے 3 وقفوں میں۔ تو پہلا یہ ہے کہ آپ مطالعہ کریں، 5 منٹ کا مطالعہ تفسیر کر لیں، ذمہ لگایا ہوا ہو کسی ساتھی کے، وہ 1 یا 2 آیتیں پڑھ کے 5 منٹ میں اس کی تشریح پڑھ دیں، اور یہ پڑھی جاتی ہے ایک بات کی ایک فکر ایک آیت سے، اس کا اولاً تو بعض آیات اپنے حوالے سے وہ پوری ہوتی ہے، بعض کا اتنا ہوگا نا کہ آپ اس کو باقی کا حصہ اگلے اس پر لے جائیں گے۔ ایک حدیث شریف جو ہے نا وہ ایک طرف سے شروع کر لیں، کوئی بھی کتاب، اور مختصرہ حدیث کی لے لیں آپ، مطلب یہ 40 نووی لے لیں، اور اس کو پڑھ کے اس کا
یا راہ عمل، زاد راہ، کتنی کتابیں، آپ اس کو لے کے پڑھنا شروع کر دیں، اور ایک حدیث 1 منٹ لیتی ہے زیادہ سے زیادہ، آپ سند نہ پڑھیں، آپ اس کا متن پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، اور باقی اسلامی لٹریچر میں سے کوئی ایک موضوع منتخب کر کے 4 منٹ میں ایک موضوع، بڑے موضوعات کو چھوڑ دینا، منتخب ہو 4 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ ایک ترتیب یہ ہے 10 منٹ میں یوں پورا ہو جاتا ہے۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ آپ 10 کے 10 منٹ ایک ہفتے میں پڑھیں، دوسری تفسیر پڑھیں، اگلے ہفتے میں 10 منٹ میں آپ احادیث ہی پڑھ لیں، اس سے اگلے ہفتے میں 10 منٹ میں آپ لٹریچر پڑھ لیں، اس سے اگلے ہفتے میں، چوتھے ہفتے میں آپ کوئی بھی حالات حاضرہ پر جو ہے نا وہ کسی کتاب سے پڑھ لیں۔ کیا اس وقت منڈی لگی ہوئی ہے نظریات کی دنیا میں، کیسے ہمارے اندر گھسیڑے جا رہے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو کس طرح سے، کیا ہے یہ یعنی میٹاورس کیا ہے، یہ چلو جی یہ جو کرپٹو کرنسی ہے یہ کیا ہے، یا یہ جو بچے آج بچوں نے وہاں دیا ہمیں، وہ تھا ہاں وہ تھا اس پہ فری لانسنگ۔ اب فری لانسنگ جو ہے یہ اتنا بڑا مطلب ہے، اس پر آپ متعلقہ بندہ سبحانی صاحب سے کہیں جی بتائیں فری لانسنگ کیا ہے، پھر اس پر ذرا بات کریں کہ کیا یہ جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے۔ مضمون ہوتا ہے ان کا، اس میں ڈال کسی اور نے دیا، پیسے اس کو مل رہے ہیں۔ ہر چیز کی ہمارے ہاں ہر چیز تو نہیں جائز، اس میں جائز بھی بہت ساری چیزیں، میں ایک بندے کو پی ایچ ڈی بھی کروا رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ 4 حصوں میں تقسیم کر کے 10 منٹ میں کافی مناسب گفتگو، اگر وہ یعنی مطالعہ ہو سکتا ہے اگر وہ پریسائزلی طے شدہ ہو، تو آپ جس بندے کے ذمہ ہے وہ مطالعہ ہو اس کو منتخب کر کے لائے۔ باقی کے 10 منٹ جو ہیں، اگلے 10 منٹ، ان کے اندر آپ اپنے انفرادی معاملات پر گفتگو کریں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کروائیں، ہر ساتھی بتائے کہ اس کی نمازوں کی کیا پوزیشن ہے، با جماعت ہے بلا جماعت ہے، کسی کو تو نہیں جا کے بتانا، نہ کسی کو لکھوانا ہے، جائزہ لینا ہے، تعاون کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تقویٰ اور بر کے کاموں میں۔ ایسے ہی ہوگا کہ آپ جو ہے نا ایک دوسرے کو اپنی اس جواب دہی کے احساس سے سرشار ہو کر تیار کریں اپنے آپ کو۔ ہمارے ایسے ہی تھا، ایک دوسرے کا مکالمہ وہ کر لیں کہ یہ کیا صورت حال ہے، یہ تو نہیں لیتا کبھی بھی اس نے 10 منٹ نہیں لیے، یہ 3 4 5 منٹ میں جائزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگلے 10 منٹ میں آپ عملی طور پر سوچیں کہ اس اچھے کام کو، اس محنت کو، دین کی اس طریقے کو، اس پر لوگوں کو لانے کے لیے اساتذہ میں اور طلباء میں سکے بند طریقے سے کام کو بڑھائیں، آگے پڑھائیں، توجہ دلائیں۔ اور یہ انفرادی ہوتا ہے، ان بھائی کو بھائی ساتھ نمازوں پر لے جائیں، اس کو جو ہے نا وہ قرآن حکیم کی طرف لائیں، اس کو جو ہے نا حدیث شریف کی طرف لائیں، اسلامی لٹریچر کی طرف لائیں۔ یہ معاملہ اس وقت دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو، بچوں کو کہتے ہیں کیا اثر پڑے گا اگر میں خود فارغ ہوں، دیگراں راہ نصیحت خود میاں فضیحت۔ یہی معاملہ بڑھا ہے کہ ہمارا طالب علم دین سے دوری ہے، بہت زیادہ معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ صرف جو ہے نا وہ ہم اگر میئرمنٹ کر سکتے ہیں، جو ہوئی ہے، جو چینج آ رہی ہے، اس کی اکثر لوگ پی ایچ ڈی اسی پر کر رہے ہیں۔ چینج پر پی ایچ ڈی کرنے سے تو چینج نہیں روک سکتی، چینج کو روکنے یا چینج کو موڈیفائی کرنے یا چینج کو نیا اب زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کہ آپ کا دین، مجھے یاد ہے میں ایک دم اسکاؤٹنگ کا لے کر گیا، تو اب وہ بچے جناب بڑے شوقین موسیقی کے، میں نے کہا یار اب میں تو ظاہر نہیں سننے دوں گا ان کو، لیکن وہ میرے کہنے سے رکیں گے بھی نہیں۔ تو وہ میں نے کہا یار اوٹ پٹانگ موسیقی سنتے ہو تم، نہ کوئی اس میں شاعری ہوتی ہے، نہ کوئی اس میں جو ہے نا وہ موسیقیت ہوتی ہے، نہیں سر بہت اس میں تھرل ہوتی ہے۔ ہم نے کہا تھرل ہوتی ہوگی کہ تمہارے دل دھڑکتے ہیں، تمہارا فوراً جو ہے نا جی چاہتا ہے کہ تم بھی کوئی حرکتیں کرنی شروع کر دو، ویسے تو اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ کافی میں نے پروفیسرانہ رہا تبلیغ کی جیسے سارے کہہ رہے تھے ابھی، تو وہ تھوڑا سے موٹیویٹ ہو گئے، کہتے جی پھر کیا سنیں؟ ہاں اب میرا امتحان تھا بھی کیا سنیں۔ میں نے کہا اچھا تم نا فلاں کو سنو، کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا 2 چیزیں دیکھو، ایک تو شاعری دیکھو کہ اس نے جو بات کہی ہے اس میں کتنی گہرائی ہے۔ یہ تو میں نے کہا بالکل بیکار شاعری کہنا ہی توہین ہے، تم یار یونیورسٹی کے طالب علم ہو اتنا تو، یا کالج کے، تو تھوڑا خیال رکھو کہ شاعری اچھی ہو۔ دوسری چیز میں نے کہا ان میں واقعی غنائیت اور موسیقیت ہوتی ہے،
اچھا جی، پھر انہوں نے کہا کہ کوئی مثلاً بتائیں، میں نے 1-2 چیزیں بتا دی، وہ لے آئے. اب انہوں نے سننا واقعی آپ کہتے سر جی واقعی فرق تو ہے، واقعی یہ جو چیزیں آپ نے بتائیں اب آپ اس کو گند سے تھوڑا سا ادھر سے نکال کے تھوڑا بہتر طرف لے آئے. اللہ حاضر کیا سا آپ اس سے یہ کسی ریزننگ سے بات کریں گے. آج کے دور سے ہم آہنگ بات کریں گے. وہ ضروری نہیں میں موسیقی والی مثال ہر جگہ پھرتا ہے، لیکن میرا مطلب یہ کہ یہ آپ راستہ دکھا سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. تو اس کو انڈیویجولی بچوں کو ایک کو سارے تبلیغوں مطلب ہم کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے ہیں نا جو کلاس میں، ویسے یہ نہیں ہے کہ اس کا اثر نہیں، اثر ہے، لیکن یہ بکھرا بکھرا اثر ہے. یہ تھوڑی سی دیر کے لیے اثر ہوگا پھر ختم. اثر کو فالو اپ دینا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جس کو اثر ہو رہا ہے تھوڑا سا اس کو اپنے رابطے میں لائیں، اس کو مزید اس کو پالش کریں. اگر آپ کو کسی استاد نے پالش نہ کیا ہوتا تو آپ آج یہی کچھ ہوتے جو ہے. یقیناً بہت سارے ایسے مہربان اساتذہ کی، میں تو ایسے ہی پاتا ہوں اپنے آپ کو کہ ان کی محنت تھی، انہوں نے ٹارگٹ کر کے ہم پر محنت کی تو ہم اس حالت کو پہنچے. تقریر کی ہو، تحریر کی ہو، یا کردار کے اندر کوئی بھلائی ستھرائی صفائی ہے تو یہ کام کرنا چاہیے. اس لیے تعلیمی یونٹ اپنے بنائیں، بنے ہوئے تو ہیں لیکن ان کو آپ ذرا اب لکھ کے دیکھیں اور بنائیں. اور ہر جگہ آدھے گھنٹے کے اجتماع کے لیے یہ کریں کہ جو خالی پیریڈ ہو یا خالی ریسیس بھی ہوتی یا ادارے کے شروع میں ٹائمنگ سے پہلے یا بعد میں، لیکن آپ بیٹھیں، مختلف حلقے بنائیں، اس کی سوچیں، فکر کریں. یہ سرمایہ ہے جو ہمارے ہاتھوں بھولا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل. اور یہ ویسے تنظیم سازہ کی دستوری تقاضا سے، یہ دستور کے اندر لکھا ہوا بھی ایسے ہی ہمارا طریقہ کار تھا، ایسے ہی ہے، ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہی چل رہا ہے، لیکن اس کو ذرا مضبوط کر لیں. انشاءاللہ العزیز باقی دنیا آخرت کے اللہ ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.